ہم آپ کے باتوں پر، آپ کی زبان پر وشواس نہیں کرتے۔ آپ لکھو قانون میں، لکھو ایم ایس پی، تینوں بل میں سے ایک بل جو ایم ایس پی کے تعلق سے، اس میں لکھنے میں کیا جاتا کہ جو آدمی ایم ایس پی جس کو نہیں دے گا، کیا تھا اناؤ کی ان تینوں بہنوں نے ابھی کل کی تاریخ میں وہ اپنے گاؤں سے پیسے لے کر گئی مارکیٹ کے طرف کہ میں کچھ چارہ لے کر آؤں، اپنے گائے بیل بھینس کو کھلاؤں گی، جانوروں کی حفاظت کے لیے وہ گئی تھی۔ لیکن کچھ ناہنجاروں نے، پوچھو ان غداروں لوٹیروں سے، ان چیلوں سے، گنڈوں سے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، جو صرف بولتے ہیں کہ بیٹی کی عزت و آبرو کو بچاؤ، بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ۔ کل کی تاریخ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان راجنیتاؤں سے جو 10-10 لاکھ روپے کی سوٹ پہن کر اور بڑے بڑے 10-10 نوجوانوں کی سیکیورٹی کے اندر چلے جاتے ہیں بنگال کے اندر راجنیتی کی اپنا پرچار کرنے کے لیے، اور اناؤ جیسی دھرتی کے اندر 3 معصوم بالغ لڑکیوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، ان کے گلے میں دوپٹہ ڈال کر لٹکایا گیا، 2 کی موت ہو گئی، ایک ابھی اپنی موت اور زندگی سے مقابلہ کر رہی ہاسپٹل کے اندر۔ ہے ہمت کہو کہ برائی ہے، پکڑو ان ظالموں کو، پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ۔ When I decided، تب میں سوچوں گا، تب میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ آپ کے دل کے اندر سماج کو آگے لے جانے کے لیے درد کیا نہیں۔ آج کی تاریخ میں امریکہ نے ناسا امریکہ نے آج کی تاریخ میں 7 مہینے کے ایک لمبے سفر کے بعد چاند پر ایک ایسی جگہ پر اپنا روبوٹ کو داخل کیا ہے جہاں پتا چلا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، وہاں پر آکسیجن ہے۔ آج کی تاریخ میں تقریباً 47 کروڑ میل کے سفر کے بعد آج یہ سفر طے کیا۔ پوچھو ان کو کہ کون ہے وہاں اس سفر پر اور اس چاند پر، اس جزیرے کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جہاز کو لینڈ کروانے والے، کون ہے وہ ویگیانک؟ امریکہ کا دماغ نہیں ہے، ہماری بھارت کی وہ لڑکی، اس کا نام، اس عورت کا نام سواتی موہن ہے، جس کی اپنی کرپا سے، جس کی محنت سے ناسا کے ان انجینئروں ویگیانکوں کے بیچ میں سب سے آسان طریقے سے اس جزیرے پر، چاند کے اس محلے پر، چاند کے اس پانی والے اس جزیرے کے اوپر جو سوکھ چکا ہے، وہاں پر بڑی آسانی سے 7 منٹ کے اندر اپنی جہاز کا اور اپنی روور کا لینڈنگ کرایا بڑے سکون کے ساتھ۔ یہ لینڈنگ کرانے کا سسٹم، یہ لینڈنگ کرانے کا پورا کریڈٹ، ذمہ داری تھی بھارت کی اس بیٹی سواتی موہن کی۔ کیوں نہیں سواتی موہن کو آپ نے بھارت میں رکھا، بلایا کہ بیٹی تم بھارت کی ہو، تم بھارت میں آ جاؤ؟ اس کے ماتھے پہ ٹیکا تھا۔ اگر تم اناؤ کی ان بیٹیوں کو بچاتے، ان بیٹیوں کو، تو وہ بیٹی ہو سکتا تھا کہ کل ناسا نے کل ہمارے بھارت کو کسی اور ترقی کی طرف لے کر جاتی، لیکن نہیں، تمہیں تو شراب پی کر ان کی عزت کو لوٹنے سے فرصت نہیں، تمہیں شراب پی کر ان کی عزت و آبرو، اور پھر اوپر الٹا اس کے باپ کو اٹھا کر لے کر گئے جیل۔ یہ ہو رہا اس دیش کے اندر۔ میرے ہندو بھائیوں، اسلام کے احکام کو نافذ کرو۔ بعض جگہوں کے اوپر دیکھ لیجئے ان غداروں، ان لوٹیروں کے منہ میں اگر تالے نہ لگ جائے تو میرا نام عبداللہ سے بدل کر کچھ اور رکھ دیجئے گا۔ لڑاتے ہیں یا میں نے ایک آیت پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متحد ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹوٹل کے ٹوٹل مسلمان متحد ہو جائیں، بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر بتاتا ہوں کہ سارے مسلمان بھی متحد ہو جاؤ، ہندو بھائی بھی متحد ہو جاؤ، یعنی دونوں کے دونوں مل جاؤ۔ کس کے خلاف؟ یہی جو بہن اناؤ میں 3 معصوم بچیوں کی عزت لوٹی گئی، ان کو پھنسایا گیا، پیڑ میں لٹکا دیا گیا، ایسے مانسکتا رکھنے والی طاقت کے خلاف ان ریپسٹوں کو پکڑنے کے بجائے انہی 3 معصوم بیٹیوں کے
کہ جو ان کے جو ابا ہیں انہی کو پکڑا گیا، ان کو جیل پھر تھانے لے کر کے گئے، ان کے مجرمین کو پکڑنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا۔ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ آج جو کچھ لوگ ادھر ہندو ادھر مسلمان یہ چل رہا، ادھر ہندو ادھر مسلمان، نہیں میرے ہندو بھائیوں، اگر مسلمان ایک اللہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں تو آپ بھی ایک ایشور کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر آؤ۔ مسلمانوں کا اللہ ایک ہے، کما برما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا ایشور بھی ایک ہی ہے، کما برما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آپ بھی تو پڑھتے ہیں، پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے ترتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم وندو سنیکتا، جھکو سانسٹانگ کرو، کنڈلی مار کر بیٹھو، جپو چتر لوگوں کے طرح۔ کیا ہے یہ سانسٹانگ ہے؟ اگر مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کے یہاں بھی دان دیے جاتے، اگر مسلمان محمد الرسول اللہ کو مانتا ہے، آخری دین شریعت کو قرآن کو مانتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کلیئر طور پر کہا گیا اللہ بو کا میں کا کم اد اللہ بو کا نکھا دکم۔ مسلمان اگر اذان کو مانتا ہے، مسلمان اگر وضو کو مانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو آپ کے یہاں بھی صاف لفظوں میں کہا گیا نرپشم مہادیوم مرستھلینی گرجانات، ریگستان میں رہنے والے آئیں گے اپنے صحابہ اپنے دوستوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو اپنا دین اپنا پیغام بتائیں گے۔ کیا فرق ہے؟ قدم تو بڑھاؤ، آپ صرف پھول کے، آپ صرف تلوار کے، آپ صرف زعفرانی رنگ کے کپڑوں کو دیکھ کر اگر آپ سوچیں گے کہ نہیں ہم یہاں پر 30 مار خاں بن جائیں گے، تو یہ آپ کو 30 مار خاں بننے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا استعمال کرتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ بھگوان ایشور کا نام لو، مسلمان کلمہ پڑھ کر اللہ کا نام لے گا اور دونوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ ایک طرف موہن جی کام کرتے ہیں تو دوسرے طرف احمد کام کرنا چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، ابھی کچھ دنوں پہلے میں ممبئی میں تھا، ممبئی اسٹیشن کے اندر ایک جگہ IRCTC ایک ہوٹل، وہاں میں کھانا کھا رہا تھا، ایک جگہ سے فون آیا قریب کے ایک آدمی کے پاس، تو اس نے کہا کہ تم میرا یہ کام کر دو، سر کے پاس جاؤ، فون پہ کہہ رہا اس کو، وہ کہہ رہا سر we are not able to do anything because the officer has been changed، ہمارا آفیسر چینج ہو گیا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے آفیسر صاحب آئے ہیں، therefore we can't do، ہم نہیں کر سکتے۔ تو فون پہ بولا گیا کہ کون آئے، حکم ہی کون آئے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ سر کوئی اطہر نام کے ہیں، محمد اطہر نام کے، the someone and his name MD Athar and he is belong to Muslim، مسلمان اسلام دھرم سے بلونگ کرتا۔ تو ادھر سے کیا جواب آتا؟ ہینڈ فری and I am listening everything، I was listening everything، میں ہر چیز سن رہا تھا اس وقت میں۔ تو ادھر سے جواب کیا آیا؟ او تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یہ الفاظ، تعداد بڑھ رہی ہے ان کی، یعنی محمد اطہر مسلمان نام کا آدمی ہم سب کا پروفیسر بن کر آ گیا۔ دیکھیے میرے خیال سے کسی آفس کا، اچھے تھے وہ، دکھنے میں پڑھے لکھے تھے، لیکن پڑھائی لکھائی ایک طرف اور ابھی دھرم کا جو رنگ چڑھا دیا ہے وہ ایک طرف۔ دھرم کے رنگ چڑھنے میں ٹائم نہیں لگا، اور اس نے جو پڑھا 15 سال 20 سال سے اس کی کوئی معنی نہیں، لیکن دھرم کا رنگ چڑھا دیا۔ کیا آیا ذہن میں؟ ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہمارے آفس میں بھی پہنچ گئے۔ میرے ہندو بھائیوں، مسلمان اگر کسی آفس میں ہوتا ہے،
مسلمان اگر کہیں پر ہوتا ہے تو وہ پوری امانت داری سے کام کرتا ہے۔ مسلمان کچھ دیر کے لیے جھوٹ بول سکتا لیکن مسلمان اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اپنے اس کمپنی کے لیے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ ہم سے پوچھا گیا مرشد آباد میں کہ مولانا یہاں پر لوگ ہم لوگوں کو اولاد کہتے ہیں کس کی؟ میر جعفر کی۔ And do you know میر جعفر and میر صادق and two person؟ بہت زیادہ خطرناک یہ دونوں آدمی، میر جعفر میر صادق۔ یہی بات اسپشٹ لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے ہمارے ہندو بھائی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد ہو، یعنی سب کے سب غدار ہو تم لوگ۔ کیا جواب دیں؟ ہم نے کہا کہ کب پوچھتے ہیں؟ بولا جب بھی کہیں پر بیٹھ کر بحث ہوتی ہے تو کچھ ہندو بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ تم میر جعفر کی اولاد۔ ہم نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں۔ وہ بولا کہ ذرا آپ ایکسپلین کیجئے کہ میر جعفر کون ہے اور میر صادق کون ہے، اور ہم لوگ کیا میر جعفر کی اولاد ہیں؟ ذرا یہ بتائیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے کہا اس جلسے میں ہم نے کہا کہ مسلمان میر جعفر کی اولاد نہیں، مسلمان میر صادق کی بھی اولاد نہیں، یہ دو غدار بھارت ہندوستان کے غدار تھے، دونوں نے غداری کی تھی، بےایمانی کی تھی۔ میر صادق نے بےایمانی کی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ۔ میر صادق ٹیپو سلطان کا اپنا چیف سمجھیے، اپنے فوج کا سربراہ سپہ تھا۔ میر جعفر یہ نواب سراج الدولہ کا سیکرٹری تھا، سپہ سالار تھے۔ میر جعفر 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ جب انگریز کے سامنے کھڑا ہوا تو انگریز نے سوچا کہ میں ان سے طاقت میں لڑائی کر کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنے کچھ لوگوں کو مینج کرنے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے بھیجا میر جعفر کے ساتھ۔ کہا کہ میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو گدی چاہیے، میر جعفر کو ٹکٹ چاہیے، میر جعفر کو ایم ایل اے ایم پی بننا ہے، میر جعفر کو سی ایم اور پی ایم بننا ہے۔ تو فوراً اس انگریز نے میر جعفر کو پکڑ کر کہا کہ تم ہماری بات مان لو، تم یہ میدان ہم کو جتوا دو۔ انگریز کہتا ہم تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو میر جعفر کو کرسی چاہیے، میر جعفر کو نواب بننا تھا، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھے، ان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، تو ان کے ساتھ غداری کی، وشواس گھات کیا۔ تب جا کر میدان پلاسی میں میر جعفر کی غداری کی وجہ سے، ان کی بےایمانی کی وجہ سے نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے۔ بالکل سیم اسی طرح کا میر صادق نے کیا تھا ٹیپو سلطان کے لیے۔ انگریز نے ٹیپو سلطان کو نہیں بلکہ میر صادق کو ڈیل کیا، میر صادق نے بھی اپنا ایمان بیچ دیا، اور پھر گدی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے غداری کی تو ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں تھے، دونوں نے غداری کی، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا انہوں نے اپنی کرسی کے لیے۔ لیکن ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک ان کا نام غداروں میں، بے ایمانوں میں لکھا ہوا رہے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ میر صادق ہو کہ میر جعفر ہو۔ عبداللہ سالم کبھی بھی ان کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیش کا ویر تھا۔ عبداللہ سالم کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میر جعفر کو کہ اس نے اچھا کیا تھا، بلکہ میر جعفر کی غداری سے نواب سراج الدولہ شہید کیے گئے، میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید کیے گئے۔ میں مرتے دم تک میر جعفر، میر صادق کو کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا، انہوں نے
نے बेईमानी की थी अपने देश के लिए भी, और सबसे बड़ी बेईमानी की थी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ। मैं कहूँगा, हर लम्हा कहूँगा, मेरा ताल्लुक मीर जाफर से नहीं है, मुर्शिदाबाद वालों, हमारा ताल्लुक मीर सादिक से नहीं है, बल्कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो एक मुसलमान थे, दौलत की वजह से बिक गए थे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मुसलमान थे तो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने गलत किया। लेकिन एक बात बताता हूँ, है इतना बड़ा कलेजा, है इतना बड़ा दिल, जितना बड़ा दिल हम करके मीर जाफर को गद्दार वतन कहते हैं, मीर सादिक को गद्दार वतन कहते हैं, तुम नहीं कह सकते। किनको? इस देश के गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे, जिसने इस भारत की धरती पर सबसे पहले अमन का खून किया। है तुम्हारे दम, तुम्हारे जिगर के अंदर इतनी ताकत कि तुम नाथूराम गोडसे को कहो कि हाँ नाथूराम गोडसे गद्दार है, उसने गांधी जी का कत्ल किया। तुम नहीं कह सकते। तुम कह सकते हो कि सावरकर ने इस देश की अमन और शांति को भंग करने के लिए, इस देश के ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आए थे उस वक्त उन्होंने उनके साथ जाकर डील कर लिया था, भारत के हिंदू और मुसलमानों का विश्वासघात किया था। जितनी जुर्रत के साथ मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जैसे गद्दार वतन थे, मीर जाफर, मीर सादिक, तो आप भी कहो, तब देखेंगे कि देशभक्ति कितनी आपके दिल में है। कहो कि नाथूराम गोडसे कातिल था, नाथूराम गोडसे टेररिस्ट था, नाथूराम गोडसे देश का गद्दार था। और ऐसे ही वीर सावरकर ने जाकर के माफी मांगी थी अंग्रेज से कि अंग्रेज गुरुजी मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे जेल में मत डालो, मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांग कर तब जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गोल्ड मेडल जीता, लेकिन देश की आन बान शान को बेच दिया। ये बात कही जाती है, हिम्मत तो कहें आप भी मेरे हिंदू भाइयों। ऐसा जहन में बिठाया गया कि इस देश में मुसलमानों को कभी मीर जाफर का औलाद, मीर सादिक की औलाद नहीं, वो गलत है, हम उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया। मुसलमान होंगे, अल्लाह के साथ उनका मामला, वो जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन ये गुनाह किया तो मैं कहता रहूँगा। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि नहीं कि जनाब वो तो मुसलमान थे, हम गलत की। ये इस मजहब की खासियत है, दिल से कम बुरा जानो, जुबान से बुरा कहो रोको। हम कहते मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तती फबिलिसानी फइन लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। ये इस मजहब की डीएनए में शामिल है ये बात कि गलत को गलत कहना। अगर कोई समाज का करोड़पति आदमी, लखपति आदमी कोई गलत कर रहा हो तो इमाम साहब कुर्सी पर बैठकर उसकी अच्छाई नहीं बयान कर सकते। बुराई कर रहे हैं तो कहना होगा कि हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब सूद खाते हैं, गुनाह है, हमारे मस्जिद के मुतवल्ली साहब ये काम गलत करते हैं, कहेंगे, जरूर कहेंगे। ये इस मजहब की पहचान। उमर फारूक को सहाबा ने नहीं छोड़ा, उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ा। छोटी छोटी बातों में सरजरिश कर देते थे कि उमर फारूक आप ये काम क्यों रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू था, आप ये काम क्यों कर रहे, तो हम और आप किस खेत की मूली। जब तक ये चीज़ हमारे अंदर, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा नहीं होगा तो आप किसी भी गलत आदमी का, बुराई का खात्मा नहीं कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, वो दोनों बच्ची, उसकी इज्जत लूटी गई, देखेंगे। बहुत लोग होते हैं हमदर्दी जताने वाले व्हाट्सएप फेसबुक पर कि वो दोनों तीनों बहनों को मारने की कोशिश की गई, हमें इससे बहुत बड़ा दुख है और खेद। ऐसी दुख हमदर्दी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की दुख की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की दुख जो हमदर्दी करते हैं, जो वाक़ियतन फाइनेंशियली उनके साथ जाकर अटैच होते हैं, उनकी मदद करते हैं। फेसबुक वाला हमदर्दी नहीं चाहिए, मैदान में खड़े होकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाले हमदर्दी की ज़रूरत है। देश के मुसलमानों और देश के हिंदू भाइयों,
اس دیش کو بالکل بھگوا رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے، سنویدھان کو بالائے طاق رکھنے کی کوشش ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ میرے ہندو بھائیوں، آپ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس لیے آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ آپ بھی میدان میں آؤ، آپ ایک ایشور کی رسی کو پکڑو، آپ کسی گرودیو کی نہیں، آپ کسی ایسے غدار لیڈر کی نہیں جو آپ کو بانٹ بانٹ کر مسلمانوں سے الگ الگ کر کے آپ کو وہ کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ کبھی بھی بھلا نہیں کر سکتا۔ فوراً ہندو مسلمان کا اینگل کسی بھی معاملے میں ڈھونڈتے۔ حد تو یہ ہو گئی، ابھی کچھ دنوں سے زیادہ یہ چرچا عام ہونے لگا ہے کہ بھارت کے اندر میں یہ جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے، سوتنتر سینانی تھے، انہوں نے زبردستی سے اسی سوتنتر سینانی انگریزوں سے مقابلے کے زمانے میں یہ مسلمانوں نے زبردستی کمزور ہندو بھائیوں کو پکڑ کر کلمہ قبول کروایا۔ اب کہنے لگے کچھ دنوں سے، اب یہ نیا اینگل میں اس کو دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1846 میں ایک راجہ پیدا ہوا جس کا نام موہن سنگھ، ان کا نام پڑا عبد الواسع خان۔ یاد رکھنا، ان موبائلوں میں میری یہ بات ریکارڈ ہو رہی، لیکن میں بڑے دلائل کے ساتھ کہوں گا۔ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، اٹ از آور فنڈامنٹل رائٹس، یہ میرے بنیادی حقوق ہیں۔ ہم پر کوئی الزام لگے گا تو ہم اس کی دفاع کریں گے، ہمارے دل کے اندر کوئی درد ہوگا تو ہم اس کو کلیئر بولیں گے، ہمارے اندر اگر ہم کو کوئی تہمت ہم پر لگائے گا تو ہم اس کی صفائی پیش کریں گے، ہم کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ سوتنتر سینانی مولانا لوگوں نے جیسے انگریز کو بھگانے کے لیے کام کر رہے تھے، ویسے ہی ہندو بھائیوں کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے لیے کئی جگہوں کے اوپر فورس کر رہے تھے، مجبور کر رہے تھے۔ میرے الزام لگانے والے میرے بڑے ہی بزدل بھائیوں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ 3 سال کے اندر، تقریباً 250 سال کے اندر، بلکہ 100 سال کے اندر تقریباً 2.25 لاکھ، 3 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے، شہید کیے گئے اس دیش میں انگریزوں کے ہاتھوں۔ ان میں تقریباً 60 سے 70 سے لے کر 90 ہزار علماء تھے۔ کسی بھی عالم دین نے انگریز کے علاوہ کسی بھی ہندو بھائی کے بدن کو چھوا تک نہیں، ان کو مارنے کی کوشش نہیں کی۔ رہی بات یہ اسلام تیزی سے پھیلا، تو کیوں پھیلا اس زمانے میں، اس پیریڈ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے کسی نے کسی کو ڈرایا نہیں تھا۔ پوچھو جا کر موہن لال سنگھ سے، موتی سنگھ بادشاہ، راجہ مہاراجہ، مدھیہ پردیش کے راج گڑھ علاقے کے رہنے والے یہ موہن لال سنگھ، موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان، ان کے اوپر کس نے زبردستی کی؟ ان کو کس نے مجبور کیا؟ ان کا کڈنیپ کس نے کیا؟ کسی نے بھی نہیں۔ واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ ان غدار کو، یہ جو نفرت کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں سماج میں، نوجوانوں کے دلوں میں بھوسا بھر رہے ہیں، دھرم کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، ان کی کمر کو توڑنے میں مدد ملے گی اس واقعے سے۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ موتی سنگھ کرسی پر بیٹھتا ہے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کروا دیا کہ میرے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں رہنا چاہیے، میرے کاریالے میں کوئی بھی مسلمان کام کرنے والا نہیں ملنا چاہیے، مسلمانوں کو نوکری سے نکال دو۔ نکال دیے گئے۔ یہ کنڈیشن لاگو کی اس نے کہ کوئی بھی مسلمان 12 بجے سے پہلے میرے نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا، اگر کوئی مسلمان آ گیا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ یہ فرمان جاری کر دیا کس نے؟ موتی سنگھ نے۔ 1881 کی بات ہے یہ،
راج گڑھ مدھیہ پردیش کا راجا، اگر کسی کو یقین نہ ہو اس کو یقین کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انڈین انسائیکلوپیڈیا میں یہ واقعہ لکھا ہوا، کسی عالم دین کی تصنیف کی ہوئی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں، بلکہ انڈین انسائیکلوپیڈیا کے اندر یہ ہسٹری، یہ اتہاس لکھا ہوا ہے کہ موتی سنگھ کو کس نے اسلام قبول کروایا۔ ممبئی کے پلیٹ فارم پر ڈاکٹر ذاکر نائک کے منچ پر ہزاروں سینکڑوں میرے سناتن دھرمی بھائی آ کر ایک اللہ کا کلمہ پڑھ کر اگر اسلام کو قبول کرتے تھے تو کسی کے کندھے پر تلوار نہیں رکھی گئی تھی۔ اور بھی بہت سارے ہمارے ایسے علماء کرام ہیں جو غیر مسلموں میں جا کر کام کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ کر سکتے، اپنی اچھائی آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے۔ مولانا کلیم الدین صاحب صدیقی فلت والے وہ بھی اس کام کو کرتے، لکھنؤ کے کئی سارے اساتذہ یہ کام کرتے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو اوپن مسئلہ تھا کہ سامنے کلیئریفیکیشن کرتے تھے ایک ایک مسئلے کا، تب جا کر حق کی، قرآن کی، وحدانیت کی، ان کی صاف کلیئر طور پر لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرتے تھے۔ موتی سنگھ نے آرڈر کیا 12 بجے سے پہلے میرے سامنے کوئی بھی مسلمان نہیں آ سکتا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ موتی سنگھ کو شکار کرنے کے لیے جانا تھا، شکار کے لیے نکلے، راستے میں میرے بھائیوں پھر پتہ کیا ہوا، ایک غریب آدمی بیچارے ندی کے کنارے گھر تھا، فجر کی اذان ہوئی، وہ وضو کرنے کے لیے گھر سے ندی پہ پہنچا، وضو کر رہا تھا، وضو کے بعد جب وہ نماز کے لیے اپنا گھر لوٹ رہا تھا تو اسی بیچ میں موتی سنگھ کا قافلہ گزرا۔ موتی سنگھ کی نظر پڑ گئی کہ یہ تو ٹوپی، یہ تو داڑھی والا عبداللہ سالم ہے، یہ بہت بولتا ہے ہمارے خلاف، پکڑو ان کو، مارو۔ تو پکڑ لیے گئے عبداللہ صاحب کو، اب پٹائی شروع ہو گئی۔ موتی سنگھ نے کیا کہا کہ بہت بولتا ہے، مارو اس کو، ہمارا بہت پول کھولتا ہے، مارو اس کو۔ پول اس لیے کھولنا ضروری ہوتا ہے، انہیں ٹی آر پی چاہیے۔ ابھی جی نیوز کا فون آیا، ابھی کھانا کھاتے ہوئے مکھیا جی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مکھیا ایک نوجوان، اور کئی ہمارے حضرت شیخ ابراہیم صاحب بھی تشریف فرماتے، کھانا کھاتے ہوئے کہ سر جیو نیوز سے ابھی شیخ بول رہا ہوں۔ ہم نے کہا تو کیا کرنا؟ بولا سر آپ کا بائٹ چاہیے، انٹرویو چاہیے۔ ہم نے کہا کہ کیا لوگے ہم جیسے مولاناؤں کا انٹرویو؟ بولا سر آپ کا پوسٹ ٹی وی میں ٹویٹر پہ ڈالتے ہیں تو لوگ بہت جلدی سنتے ہیں، دیکھتے۔ ہم نے کہا کہ تم تو اس لیے ڈالتے ہو کہ بھئی تمہارا کچھ کام ہوتا ہے، لیکن ایک بات بولو، کیا ملا تم کو ہمارا پچھلے سال والا CAA والا بیان چلوا کے ابھی ٹویٹر میں تم نے کوئی، تمہارا پانڈے سنگھ نے چلایا اس کو 1 منٹ 13 سیکنڈ کا، وہ میرا CAA والا پروٹیسٹ کا ویڈیو ہے 1 سال پہلے والا، 28 جنوری سن 2020 کو وہ تقریر کی گئی تھی، اس کو کور کیا گیا تھا، اس کو ابھی چلا رہے ہو؟ بولا سر بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے بھی چلا دیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھ لینا، چلا تو دیا، جتنا پیسہ تم کماؤ گے غلط طریقے سے ایک نہ ایک دن جواب دینا پڑے گا۔ ہم نے کہا کہ جینوئن انٹرویو لو، کہاں لینا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن غلط طریقے سے مت پیش کرو اس کو۔ غلط طریقے سے تم نے کیا کہا گیا اس تقریر کے اندر کہ دیکھیے مولانا صاحب بھی کسان آندولن کے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا صاحب اس دیش کی اکنومی کو ہارم کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے۔ ہم نے اس ویڈیو میں اتنا بتایا کہ پروٹیسٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، پروٹیسٹ سے گورنمنٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے، کیسے نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے کلیئریفیکیشن کیا۔ وہ بیان کب کا بھی چلا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ بات؟ تو اسی لیے ان کو بھی لگا ہوگا کہ یہ مولانا صاحب آ گئے سامنے، تو موتی سنگھ نے کہا کہ مارو اس بندے کو۔ اس کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا۔ میرے بھائی میری آواز ساتھ نہیں دے رہی، اندر سے بہت زور لگ رہا، ورنہ میری آواز تھوڑی تیز نکلتی ہے، بڑی دقت ہے آواز، چونکہ بلغم کی وجہ سے آواز بہت بیٹھی ہوئی۔ کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں یہ اتہاس بتا کر میں اپنی جگہ پکڑوں۔ تو پتہ اتنا مارا، بادشاہ سامنے کھڑا ہے، موتی سنگھ مار رہا، بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا لنچنگ کیا جا رہا۔
کہ تم آئے کیسے بادشاہ کے سامنے؟ اس کی ماں آئی کہ موتی سنگھ میں معافی مانگتی ہوں، میرے گھر میں یہی ایک میرا بیٹا ہے، اگر یہ مر جائے گا تو ہمارا گھر کا کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اس کی بیوی آئی، اس کے بچے آئے، تب بھی نہیں رحم کیا۔ موتی سنگھ کون تھا؟ موتی سنگھ ایک بادشاہ، راجہ مہاراجہ تھا۔ وہ آدمی چاہے مسلمان ہو، یہ چاہے ہندو ہو، کوئی بھی تھا، وہ اس کی پرجا میں شامل تھا، اس کے ووٹر میں، اس کے عوام میں شامل تھا۔ وہ راجہ صرف مسلمانوں کا، ہندوؤں کا نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ بھی سوچنا تھا کہ میں مسلمان کا بھی راجہ ہوں۔ جیسے آپ کے اس قصبہ ودھان سبھا میں آپ کا ایم ایل اے کوئی بھی ہو، آپ نے کسی اور پارٹی کو، اگر آپ نے آر جے ڈی کو ووٹ دیا، اگر کانگریس کا ایم ایل اے یہاں سے جیت جاتا ہے تو وہ جیتنے کے بعد آپ نے بھلے ہی کانگریس کے اس ایم ایل اے کو ووٹ نہ دیا ہو، جیتا ہے کانگریس والا، آپ نے اگر آر جے ڈی کو ووٹ دیا ہے تو جیتنے کے بعد وہ سب کا ایم ایل اے بنتا ہے۔ پھر جو ووٹ دے اس کا بھی، جو ہندو دے اس کا بھی، مسلمان دے اس کا بھی، سب کا۔ یہ بھوت نکال دو کرسی پر بیٹھنے والوں کہ ہمارے ورکر ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ جب آپ جیت جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو اٹس یور گریٹ رسپانسبلٹی، اکوالٹی بیفور لا۔ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، آر جے ڈی کا ماننے والا ہو کہ کانگریس کا ماننے والا ہو، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ماننے والا ہو، کہ مجلس کا ماننے والا ہو، کہ کسی بھی پارٹی کا ماننے والا ہو، جب آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ پھر سب کے ایم ایل اے ہوتے ہیں، سب کے ایم پی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہم تو، وہ تو بی جے پی کا آدمی ہے اس کو نہیں کریں گے، نہیں، آپ سمویدھانک اعتبار سے سب کے لیڈر ہو گئے۔ اس لیے بھید بھاؤ کرنا بند کیجیے۔ جگہ جگہ پر ہوتا ہے، کسی پارٹی کا ایم ایل اے جیت جاتا ہے تو دوسری پارٹی کے ورکروں کو مارتے ہیں۔ 5 ہی سال تک کے لیے کرسی میں بیٹھو گے، پھر کان پکڑ کر نکال دیے جاؤ گے، باہر کر دیے جاؤ گے۔ ایسا ہوتا ہے راجنیتی کے اندر، بہت تھا ہمارے علاقے کے اندر میں لوگوں کو اپنی نیتا گیری کے اندر میں بہت زیادہ وہ، لیکن ایسا نظام کر دیتا ہے اوپر والا۔ خود بھارت کی اس دھرتی پہ کون سوچا تھا کہ کسی کی پرچنڈ بہمت ہوگی؟ لیکن راجنیتی ہے جناب، آپ سوچتے کچھ اور ہو، کچھ اور جاتا ہے۔ آپ سوچتے کچھ اور ہے کہ ہمارا لیڈر یہ ہوگا، لیکن پتہ چلا کہ کبھی مشینیں بدل جاتا ہے، کبھی مشین کے اندر ادھر ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ پورنیہ والے راستے میں چلا جاتا ہے ارریا جانے کے بجائے۔ ایسی ایسی سیٹنگ ہو جاتی، تو راجنیتی کا کوئی وہ نہیں۔ بہرکیف جو بھی ہو اقتدار میں آتا ہے اس کو سب کو لے کر ساتھ میں چلنا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جیتی تو کیا وہ کانگریس کے ورکر کے نیتا نہیں، وہ پی ایم نہیں ہے، وہ سب کے پی ایم۔ ہمارے ماننے پی ایم صاحب کیا مسلمانوں کے پی ایم نہیں؟ مسلمانوں کے بھی پی ایم، وہ دلتوں کے بھی پی ایم ہے۔ اگر کوئی عالم آدمی، مولانا آدمی پی ایم بن جائے بھارت کا تو کیا وہ ہندوؤں کا پی ایم نہیں ہوگا؟ ہندوؤں کا بھی پی ایم ہوگا۔ سمویدھان ایز اے کانسٹیٹیوشن۔ تو ایسے موتی سنگھ بھول گیا، اس نے سوچا کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے، اس کو مارو، اس کی لنچنگ کرو۔ اتنا مارا، بے ہوش کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد وہ بیچارہ غریب اپنا بوریا بستر باندھ کر اس اسٹیٹ سے چلا گیا دوسرے اسٹیٹ میں۔ یہ ظلم تھا، گناہ کیا تھا اس کا؟ He was only Muslim person and he had beard، داڑھی تھی اس کی، سر پہ ٹوپی تھی، نماز پڑھ رہا تھا، بس اتنا گناہ تھا۔ And he met the abuser، وضو بنا کر، and he was preparing to offer salah، فجر صلاح، فجر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے ہندو بھائیوں، اگر نماز پڑھنا پاپ تھا، وضو کرنا پاپ تھا، تو پوچھئے شری رام چندر جی مریادہ پرشوتم سے کہ اگر نماز پڑھنا، سانس ٹانگ کرنا پاپ ہے شری رام چندر جی،
اگر پاپ ہے تو کیوں آپ نے رامائن کے اندر لکھوایا پتھمادارکا جیووادی اوددین مجیتے ترتیانن کو ڈلا کاریہ چتر دیو چندر کا پنچم مندو سنیکتا. شری ہنومان نے کہا تھا نا آپ سے کہ شری رام چندر جی آئی ایم یور سرونٹ، میں آپ کا نوکر ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو پرے ٹو گاڈ، میں اللہ کی ایشور کی بھکتی کرنا چاہتا ہوں، تو ہاؤ کین آئی پرے، کیسے عبادت کروں؟ تو آپ نے بتایا تھا نا پتھمادارکا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، دیوددین مجیتے دوسرے نمبر پر جھک جاؤ، ترتیانن کو ڈلاکار تیسرے نمبر پر کنڈی مار کر بیٹھو، چترتردیو چندر کا چوتھے نمبر پر عقل مند آدمی کی طرح بیٹھو، اس کے بعد پھر تشہد پڑھو، اس کے بعد سکون کے ساتھ پنچم مندو سنیکتا سلام پھیرو امن اور شانتی کے ساتھ. مسلمان نماز میں کیا کرتا؟ سیدھا کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے اور اخیر کے اندر سلام پھیر کر اپنی نماز کو ختم کرتا ہے. اگر یہ عمل گناہ ہے تو شری رام چندر جی سے پوچھا جائے، ہنومان نے جب پوچھا تھا کیوں بتایا یہ طریقہ ان کو؟ شری ہنومان جی کو پوچھتے ان سے، موتی سنگھ سے، کہ آپ نے ظلم زیادتی کیوں کی؟ پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ یو آر illiterate، نہیں جانتے، جاہل تھا موتی سنگھ. بہرکیف وہ بیچارہ چلا گیا. جب سے وہ گیا وہ غریب آدمی، اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گئے، اس کے پیٹ میں سینے میں درد شروع ہو گئے. میرے ہندو بھائیوں، کس کے؟ موتی سنگھ کے. آپ جب کسی غریب پر اتیاچار کریں گے، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو، لیکن اتنی بات یاد ضرور رکھنا کہ کوئی بھی انسان پہلے آدمی ہے، پہلے انسان ہے، ایشور کا، اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. دھرم دنیا کے اندر عبادت کرنے کے طریقے کو بولتے ہیں کہ دھرم اور میتھڈ. یہاں آپ نے کہا کہ یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے. آستک ناستک دو ہی ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا، اس کے آرڈر کو ماننے والا. کوئی ہندو نہیں ہوتا، کوئی جین نہیں ہوتا، کوئی بودھ نہیں ہوتا، بلکہ آستک ناستک، آستک ماننے والا، ناستک نہ ماننے والا. اللہ کو اور اس کے احکامات کو جو مانتا ہے اس کو آستک، جو نہیں مانتا وہ ناستک. نہیں ہے کرسچینٹیز، جین، بودھ، ہندو، مسلمان. مسلمان مینس ماننا، ایمان مینس یقین کرنا، یہ یعنی اللہ کو ماننا. آستک کو مسلمان بولتے، ناستک کو کافر بولتے، دو ہی ذات بس. اسی لیے کسی بھی انسان کو مارنے سے پہلے ایک بات سوچ لینا، کسی بھی آدمی کو، ٹوپی یا داڑھی والے کو، یا گیروے رنگ کا کپڑا پہننے والے کو، یا ماتھے میں تلک لگانے والے کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے دنیا کے ظالموں ایک بات یاد رکھنا کہ ان کو مارنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ مسلمان اور ہندو بعد میں، پہلے یہ لنک ہے، اس کا اللہ سے ہے، یہ اللہ کا ایک بندہ، یہ ایشور کا ایک مخلوق ہے. اس کو یہ ایسے پیدا نہیں ہو گیا، ایسے اتپن ہو گیا، بلکہ ایشور کریٹڈ دیم، پوری دنیا کے اندر پیدا کیا. اس کو مارا بڑی بے رحمی سے، وہ بندہ چلا گیا، اس کے سینے میں درد شروع ہو گیا. کن کے؟ موتی سنگھ کے. اب موتی سنگھ پریشان، کیا کریں کیا کریں. سارے حکیموں کو بلایا، حکیم لوگ عاجز آ گئے کہ بیماری پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد ایک بہت بڑے حکیم تھے دلی کے اندر، اس حکیم کو بلایا جاتا. اتفاق سے اس حکیم کا نام کیا ہے؟ اس حکیم کا نام تھا حکیم محمود خان. حکیم محمود خان آئے، ٹیٹوا پکڑا، اس کے نس پکڑے، پلس دیکھا کہ پلس بہت دھیمی. پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا، پلس دیکھتے ہی پتہ لگا لیا کہ بیماری کیا ہے. لیکن بول دیا کہ سر بیماری بہت بڑی ہے، آپ کچھ دنوں میں ایشور کے پیارے بن جائیں گے، نہیں تو آپ جلدی سے کوئی ٹریٹمنٹ کیجیے. کہا کہ کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت سمپل سا علاج ہے، آپ نے کچھ ڈیسیزن لیے، ان کے اوپر آپ دوبارہ دیکھیے کہ آپ کے کیا فیصلے غلط ہوئے. وہ حکیم محمود خان، اس کی فیس 1000 روپے کی تھی اس وقت، 1000 روپے کی، 1880-81 میں. آج کے ریٹ میں 1 لاکھ روپے فیس. اور اس وقت کے حکیم ایسے ہوتے تھے کہ ہاتھ پکڑو تو دیکھ کے بتا دیتے تھے. آج پورنیہ جائیے، آپ کے پیٹ میں درد ہے،
تو ڈاکٹر دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، جی درد ہو رہا، اچھا درد ہو رہا، ٹھیک، پرچہ دے دیں گے آپ کو، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، فلاں ٹیسٹ، 5 طرح کا ٹیسٹ لکھے گا، جانچ۔ اب جائیے وہاں انہی کے بتائے ہوئے پیتھولوجی پہ جائیے، وہاں پر جا کر پرچہ دیجئے، خون دیجئے، یورین دیجئے، سب کچھ دیجئے، اس کے بعد بیٹھیے، 5,000 روپے ٹیسٹ میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد رپورٹ آئے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تب ڈاکٹر صاحب دیکھ کر دوائی لکھیں گے، تب کہیں گے کہ تم کو یہ بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر کہا ہے کہ بھائی جب آپ رپورٹ دیکھ کر کے بتائیں گے تو ڈاکٹر کہیں کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے زمانے میں طبیب لوگ، حکما لوگ ہاتھ پکڑا دیکھ کر بتا دیا سب کچھ کہ یہ بیماری ہے، اس کو بولتے ہیں طبیب، اس کو بولتے ہیں حکیم۔ بہت زیادہ پیسے برباد ہوتے ہیں، کھائے جاتے ہیں پورنیہ کے اندر، PCTC چلتا ہے یہاں پر ڈاکٹروں کے پاس۔ یہ عزت دار ڈاکو ہیں، یہ عزت دار لٹیرے، کمیشن بندھا ہوا ہے ان لوگوں کا۔ لائن بازار پورنیہ کے اندر، اس سے زیادہ سستے علاج میں دوسرے ملک میں ادھر ہو جاتا ہے، نیپال کی طرف لوگوں کا۔ بلڈ ٹیسٹ میں کتنے 1200 روپے لیے جاتے ہیں، نہیں دیکھا جاتا ہے کہ غریب ہے کہ مزدور ہے کیا ہے۔ ایک پیشنٹ لے کر ہم پہنچے، اس نے کچھ کھا لیا تھا، رات کو 2 بجے دیکھا کہ ہاں کچھ کھا لیا ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے دوبارہ لو 15,000 روپے کا ایک انجیکشن۔ بعد میں ہم نے پوچھا کہ بھئی اس انجیکشن کی قیمت کیا، انہوں نے کہا کہ اونلی 3300 روپے۔ رات میں کتنی لی انہوں نے؟ 15,000، 5,000 لے لیتے، 6,000 لے لیتے۔ یہ ہو رہا بلیک میلنگ۔ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ ڈاکو ہیں۔ اب بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا جینوین خرچہ ہے، لوٹے ہر جگہ پر۔ دوائی کے مارکیٹ میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، پیتھولوجی میں جاؤ وہاں کمیشن بندہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں وہاں پر کمیشن بندہ ہوا۔ تو اس کے بعد اس کی درد تو اس کا تو بڑھ رہا تھا۔ تو ایک غلام نے کہا، وزیر نے کہا کہ وزیر جہاں پناہ، میں اگر میری جان بخشی جائے تو میں ایک حکیم کا نام بتاتا ہوں، ایک مولانا کا نام بتاتا ہوں، مولانا عبداللہ، چھوٹا سا ہے لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا پریشانی کم ہو جائے۔ وہ بولے کہاں کے؟ کہا کہ جو کہ ہاٹ کے، ارریہ ضلع کے۔ کہا اچھا تو بلاؤ ان کو۔ کہا کہ نہیں گرو، وہ آئیں گے نہیں، آپ بادشاہ میں اپنی جگہ کے حاکم ہیں تو وہ اپنی جگہ کا حاکم ہے، وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے۔ آپ اپنے فیلڈ کے بادشاہ ہو تو وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ ہے، یعنی وہ اپنے قرآن و حدیث، اپنی شریعت کا بادشاہ ہے، جانتا ہے، بادشاہ ہے۔ آپ کو جانا پڑے۔ پہنچنے کے بعد مولانا نے کہا، انہوں نے کیا کنڈیشن لگائی تھی کہ 12 بجے سے پہلے میں کسی بھی ٹوپی داڑھی والے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا، ڈاکٹر صاحب نے، مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ میں 12 بجے سے پہلے کسی بھی بادشاہ سے نہیں ملوں گا۔ 9 بجے چلے گئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے معاملہ کہ میرے اسی جرم کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ رونا شروع کیا کہ مولانا عبداللہ صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمیں معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، زندگی میں کبھی اس طرح کا ڈیسیزن نہیں لوں گا۔ میں مکھیا ہوں، ہمیشہ کے لیے دربار کھلا ہوا رہے گا۔ مکھیا مجاہد صاحب کے طرح کہ اگر قبرستان بنانا ہو تو خود سے گاؤں سماج والوں کو لے کر لگ جاتے ہیں۔ ہمارے صدر مجلس کی طرح کہ ہر جگہ پر رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہم ٹھیک ہے، آپ بتائیں ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہو ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، ہماری غلطی کو معاف کر دی جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کی جو بھی پریشانی ہو اس کی پریشانی دور کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو، جو بہتر ہو آپ کے نظر میں اللہ اس کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ دعا کے بعد موتی سنگھ کے درد ختم ہونے لگے، لیکن موتی سنگھ
اب اسلام کے دامن میں کیسے آئے گا؟ ڈیلی موتی سنگھ اپنے گھر سے مولانا صاحب کے پاس پہنچتے تھے، 1 گھنٹہ ٹائم بتاتے تھے، قرآن کی بات سنتے تھے، حدیث کی بات سنتے تھے۔ قرآن میں سنتے تھے کہ شراب پینا گناہ ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ کسی کی ماں بہنوں کی عزت کو لوٹنا غلط ہے، حدیث میں سنتے تھے کہ چغل خوری غلط ہے، حدیث میں قرآن میں سنتے تھے کہ کبھی کسی کے سامنے جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی مت کرو، یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ موتی سنگھ نے کہا کہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آج میں نے اپنے بھگوان کا، ایشور کا پوجا میں نے نہیں کیا۔ تو موتی سنگھ سے کہا مولانا نے، کون سے پرمیشور کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کشن کنہیا شری کرشن جی کو اپنا پرماتما مانتا ہوں، ان کی پوجا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کبھی؟ موتی سنگھ نے کہا کہ سر میں پاپی آدمی، میں کیسے کشن کنہیا کو دیکھ سکتا ہوں؟ وہ تو 1623 بیویوں والے ہیں، میں کیسے ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں ایک پاپی، میں ایک مجرم، میں تو نہیں دیکھا ان کو، نہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، میری کیا حیثیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں دیکھا ابھی تک؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی۔ یہ اتہاس میں لکھا، قرآن و حدیث سے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ آنکھیں بند کی، کچھ دیکھا ہوگا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد تو کشن کنہیا دکھے۔ کشن کنہیا کہہ رہے ان کو کہ موتی سنگھ اتنے دن سے آئے ہو مولانا کے پاس، مجھے تم پرماتما کیوں مان رہے ہو؟ ارے میں تو کلیگ، میں تو بہت پرانے زمانے کا 8واں اوتار ہوں، شری کرشن جی کا، ان کا وشنو جی کا 8واں اوتار ہوں، بلکہ اب زمانہ ہے انتم مہرشی کا، جگت پتی اسیناس دود من مٹھیشوریہ گننوتہ استو گنہ پروشم دیپینتی، پروشم دیپینتی، جگت پتی کا زمانہ ہے۔ کہا جگت پتی کون؟ کہا رے محمد الرسول اللہ کی شریعت کا زمانہ ہے۔ کہا تو کیا کرے؟ کہا کہ یہاں نہ پکش بات ہے کچھ نہ کو وید پران سنت مدبا کو تبلک جو سندرم چاہے کوئی بنا محمد پار نہ کوئی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جاؤ محمد کے دامن کو پکڑو، یعنی محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تبھی، ورنہ پار نہیں ہوگے۔ میرے مالا جپ کر، میرا زمانہ گیا، بہت پہلے تھا، میں وشنو جی کا 8ویں نمبر پر آیا تھا، 7ویں پر رام جی آئے تھے، 8ویں پر میں آیا ہوں۔ جاؤ ان کی دامن کو مانو۔ جیسے آنکھ کھلی، حالت بدلی ہوئی تھی، مولانا کے ہاتھ پکڑ کر کے کہے کہ مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آج سے مسلمان بن جاتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ جب تم دلی جاؤ گے، کرسی پر بیٹھو گے تو لوگ کان پکڑ کر نکال نہ دیں گے RSS بجرنگ دل والے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، اب کچھ بھی ہو جائے، اب تو میرے حقیقت کرشن جی نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، آج تک جس کو میں پوچھتا تھا نہیں دکھے، آپ کی وجہ سے وہ مجھے دکھ گئے، اور انہوں نے مجھے آدیش کیا کہ جاؤ جگت پتی کی شریعت کو مانو۔ جگت پتی کون؟ کملی والے آقا، قرآن والے، جن پر قرآن اوترت ہوا، شریعت دی گئی، پوری دنیا کی سمیٹی ہوئی شریعت اس قرآن کے اندر بتائی گئی۔ ہم اس کو مانیں گے کہ ہم کسی اور RSS بجرنگ دل والوں کو نہیں مانیں گے، ABVP کو نہیں مانیں گے؟ فوراً دل کی حالت بدل جاتی ہے، کلمہ پڑھ کر جاتے۔ وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو جادوگر نے اس کے دماغ کو پھیر دیا ہے، یہ راجہ موتی سنگھ پاگل ہو گئے۔ تو راجہ موتی سنگھ کو کرسی سے اٹھا کر نیچے اور کیس کر دیا، کہاں پر؟ انگریز کے دربار میں۔ انگریز اس وقت یہاں پر تھا، تو انگریز کو یہ لکھا کہ راجہ موتی سنگھ اپنے ایمان کو بدل چکے، ان کا خدا بدل گیا، پہلے کرشن جی تھے ان کے بھگوان، اب اللہ ہو گئے ان کے بھگوان، اسی لیے ہم ان کو بادشاہ نہیں ماننا چاہتے۔ اتنے دن جب تک کیس چلا، یہ موتی سنگھ ایک سمندر کے کنارے جا کر کھانا بناتے تھے، اپنے بیوی کے ساتھ وہیں پر رہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا اور ان لوگوں کو یہ واقعہ بتانا، انڈین اتہاس کے اندر، انڈین ہسٹری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے صاف لفظوں کے اندر۔ موتی سنگھ کے حق میں فیصلے آئے، موتی سنگھ کو جو نام دیا وہ نام بھی
وہ نام بھی گویا کہ برٹش ریزیڈنٹ کی طرف سے آفر کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ موتی سنگھ ہی بادشاہ رہے گا۔ اس کا دھرم پہلے ہندو تھا، اب مسلمان ہو گیا، لیکن وہ پہلے سے بادشاہ تھا۔ بادشاہ کرسی سے ہوتا ہے، اس کا عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کل بھی بادشاہ تھا، آج بھی بادشاہ رہے گا۔ گویا کہ اس کا نام موتی سنگھ عرف عبد الواسع خان ہوگا۔ پوچھو ان اے بی وی پی کے غلاموں سے، پوچھو ان آر ایس ایس کے چمچوں سے، پوچھو ان لیڈروں ہندو مہا سبھا سے جو بولتے ہیں کہ بھارت کے اندر انگریز کو بھگانے کے لیے مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی تھی ان کے اندر ہندو بھائیوں کو مسلمان بنایا تھا۔ موتی سنگھ جو ایک راجا تھا، موتی سنگھ جو ایک بادشاہ تھا، اس موتی سنگھ کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اے بی وی پی کے لوگوں، آر ایس ایس کے غلط فہمی پھیلانے والے میرے آر ایس ایس کے بھائیوں، بتاؤ کون تھا وہ تلوار رکھنے والا؟ نام بتاؤ اس تلوار رکھنے والے کا کہ موتی سنگھ کی کندھے پر تلوار رکھ کر کسی نے کلمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کا ظلم ہی ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ اس نے ظلم کیا تھا، اللہ نے دکھا دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے چچا کو بھی نہیں روک پاتے، ان کو نہیں شرک سے نہیں چھٹا پاتے۔ تو موتی سنگھ کا نام عبد الواسع خان پڑا۔ یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر خانقاہ بنوائے، یہی موتی سنگھ نے جگہ جگہ کے اوپر مساجد تعمیر کیے، یہی موتی سنگھ نے مکتب بنوائے۔ موتی سنگھ نہیں بلکہ عرف عبد الواسع خان، یہ ایک ڈیمو ہے۔ راجہ ہرش وردھن کی تاریخ پڑھو، راجہ بھوج پال کی تاریخ پڑھو، راجہ بھوج پال کی تاریخ پڑھو جس میں انہوں نے کہا تسمن ترے ملے چاچاریان سمنوتا مہامدیت کھیات شسیو ساک سمنوتا۔ یہ اتہاس ہے، اور اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اچھا کرتا ہے، کوئی برا نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو عبد الواسع خان نے جن جن لوگوں کو باہر نکالا تھا، سب کے گھر پہ جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان لوگوں کو نوکری میں داخل کیا، اور پھر سماج کے لیے اچھا کام کیا۔ وہ کام کر کے گیا، وہ 1 سال تک رہا جو اس نے 5 سال میں نہیں کیا تھا، وہ 1 سال کے اندر کر کے گیا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھائی، اتنی اچھائی ہے۔ ایک کمہار تھا، ایک کمہار جس کے گھر پہ گائے بندھے ہوئے تھے، بہت سارے گائے تھے۔ دیکھا کہ گائے اپنے استبل میں بندھے ہوئے ایک لائن سے، ایک بھی گائے آگے پیچھے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل گائے کی بڑی قیمت ہے میرے ہندو بھائی۔ گائے کے گھر بنانے کے لیے مکھیا جی جانتے ہیں کہ 1,87,000 روپے فنڈ آتا ہے گائے کے گھر کے لیے، گوشالہ بنانے کے لیے۔ ہمارے علاقے میں جو مکھیا لوگ ہیں بہت لوٹتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 1,87,000 میں سے 87,000 روپے خرچہ کرتے ہیں، 1 لاکھ ٹکا اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم کو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا آپ بول رہے تھے کہ آپ کی پارٹی آئے گی، آپ کی پارٹی آئے گی، کرپشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ کیا ہوا؟ بولا 87,000 روپے خرچہ ہوتا ہے اور 1 لاکھ روپے رکھ لیتے۔ ہم نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، گائے کے گھر کے لیے 2 لاکھ ٹکا اور آدمی کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے، کیسا زمانہ آ گیا۔ ہم نے کہا کہ آدمی اگر آدھار کارڈ بنوانے جائے تو 500 روپے مانگتے ہیں، اور یہ آدھار کارڈ ویلڈ بھی نہیں۔ اور آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے گائے کا، بھینس کا بھی آدھار کارڈ بنایا جاتا ہے، مان کے وہ فری میں، فری سیوا۔ مان کے چلیے اگر کوئی بھینس آپ کے اس بستی سے اوٹو بستی میں چلا جائے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم اگر اس بستی سے اس بستی میں چلے جائیں گے تو پولیس والا کہتا ہے کہ آدھار کارڈ لاؤ، تمہارا ابا کا نام فلاں، او تم فلاں جگہ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ابا کا نام یہ۔ اب بھینسواں اگر چلا جائے ادھر سے ادھر تو بھینس کے ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ گائے کا ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ اس کا فنگر پرنٹ کیا ہوگا؟ گائے کبھی جائے گی کہ میرے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ ٹکا آتے، تو گائے گئی کہ ہم کو پیسہ دو بھائی۔ گائے پہنچے بینک میں تو وہاں تو انگوٹھے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا تو فنگر پرنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جب اس لیول کی راجنیتا لوگ آ جائیں کہ جانوروں کے لیے زیادہ پیسے اور انسانوں کے لیے کم پیسے، انسانوں کا ہر کام پیسوں میں ہوتا ہے، جانوروں کا ہر کام بنا پیسے کا ہو جاتا ہے۔
جتنے پیسے ان جانوروں کے گھر بنانے میں خرچ ہوئے اتنے پیسے اگر دلی غازی آباد کی جھگیوں میں رہنے والے غریبوں کو دے دیتے تو آج وہ سکھ اور چین کی زندگی گزارتے. اتنا پیسہ اگر ایم ایس پی کے لیے الاٹ کیا جاتا تو کسان ابھی آندولن نہ کر رہے ہوتے. ہے ہمت اور طاقت تو ایم ایس پی کو قانونی رنگ دو. جھوٹ مت بولو کہ ایم ایس پی بحال رہے گا. ایم ایس پی کا مطلب زیادہ پیسے میں اپنے مال کو بیچنا. پہلے بیچا جاتا تھا کہ جس کو جتنا پیسہ جہاں ملے زیادہ پیسہ, منیمم سپورٹنگ پرائز, میکسیمم سپورٹنگ پرائز بولتے ہیں ایم ایس پی کو. آج کیوں یہ آندولن کر رہے ہیں کہ ان کا یہ پیسہ قانونی طور پر نہیں لکھا گیا. آپ یہ کہو کہ کوئی بھی آدمی خریدے گا اناج کہیں پر لے جا کر فروخت کرے گا گلاب باغ میں تو اس کو ایم ایس پی دیا جائے گا. قانون میں لکھو, بل میں لکھو. بل میں کیوں نہیں لکھے؟ تم جھوٹ بولتے ہو. آپ نے نوٹ بندی کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ 50 دن کا ٹائم دو. ابھی 50 مہینے گزر چکے ہیں, ابھی 50 ہفتے گزر چکے ہیں, لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں. آپ بولے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اتنے دن ہو گئے آپ نے کچھ نہیں کیا. گویا کہ ہم آپ کی زبان پر ہمیں وشواس نہیں. آپ آئے تھے بہار کے اندر, آپ نے کہا تھا سن 2019 میں ہم 15 لاکھ روپے کے غریب کے کھاتے میں دیں گے. 15 مہینے گزر گئے, ابھی تک 15 روپیہ تک نہیں پہنچا. تو ہم کیسے وشواس کر لیں کہ آپ بولتے ہو کہ منیمم سپورٹنگ پرائز ملے گا لوگوں کو. ہم آپ کے باتوں پر, آپ کی زبان پر وشواس نہیں کرتے. آپ لکھو قانون میں, لکھو ایم ایس پی. تینوں بل میں سے ایک بل جو ایم ایس پی کے تعلق سے, اس میں لکھنے میں کیا جاتا کہ جو آدمی ایم ایس پی جس کو نہیں دے گا, جو بھی ایجنٹ یا جو بھی منڈی والا ایم ایس پی نہیں دے گا اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگیں گے. لیکن نہیں لکھتا. لکھنے میں کیا جاتا؟ بولتے ہیں صدر میں لکھ دو. میرے بھائیوں, تو پتا اس کمہار کے سامنے میں دیکھا, میں یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کمہار کے اس ڈسپلن کو دیکھا کہ ہر ایک گائے کے کان میں آدھار کارڈ لگا ہوا ہے, سب ایک لائن سے کھانا کھا رہے ہیں, ایک لائن سے سارے گائے کو کھانا کھلا رہا ہے. اس کے بعد پھر پتا کیا ہوا, ایک بادشاہ صاحب نے دیکھا کہ ارے یہ کمہار ہے, کتنے لائن میں سب تو گائے کھانا کھا رہا ہے. کہا اچھا, پوچھتے ہیں کہ کارن کیا ہے. کمہار سے پوچھا کہ کمہار آخر تم کیسے ٹریننگ دیتے ہو, انسان تو انسان, تم نے جانور کو ایک لائن سے لگا دیا. تو انہوں نے کہا میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہوں ہندو مسلمان کا, ایکوالٹی بیفور می, سارے گائے میرے سامنے برابر ہے. ان میں سے کوئی چائنیز گائے, ان میں سے کوئی جرسی گائے, ان میں سے کوئی دیسی گائے, سب کے کان میں ہم نے این آر سی کے لیے آدھار کارڈ لگا دیا ہے کہ این آر سی اگر ہوگا تو ہمارے کوٹھو گائے ہمارے استبل سے نہیں بھاگے گا, نہیں بھگائیں گے. سب کا این آر سی کر دیے ہم. اوپر سے یہ ہے کہ اگر کوئی ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم اس کو مارتے ہیں ڈنڈا لگا کر. کہا کہ یہ عادت بن گیا ہے سارے گایوں کا, اسی لیے ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. کہا تو اچھا تم نے اتنا سدھار دیا اپنے گایوں کو. تو بادشاہ بڑا تعجب میں پڑا کہ جو آدمی جانوروں کو ڈسپلن میں لا سکتا ہے تو وہ اگر انسانوں کے عدالت میں چلا جائیں تو وہاں پر ضرور انصاف کرے گا. تو ایک دن کے لیے کمہار سے کہا کہ تم میری عدالت میں چلو, جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پر چلو, تو فیصلے کرنا. ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل سے ہم بھی کچھ فائدہ حاصل کر لیں. کمہار نے کہا کہ وائی ناٹ, آئی ایم ریڈی, میں تو تیار ہوں, چلیے. میں تو جب جانور کو سیدھا کر سکتا ہوں تو انسان کس کھیت کی مولی. راجہ جانتا تھا کہ یہ کمہار ہمارے اندر, ہر راجہ جانتا ہے, ہر منتری جانتا ہے, ہر مکھیا جانتا ہے کہ اس کے ممبر میں کون کون لوگ کھاتے, اور ہر گاؤں کے لوگ بھی جانتے ہیں, اور ہر ودھان سبھا کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا ایم ایل اے کتنا کٹنگ کرتا ہے. ہر علاقہ والا اپنے اپنے نیتا کے بارے میں جانتا ہے. تو وہ بھی جانتا تھا, بادشاہ بھی جانتا تھا کہ میں کیوں نہیں کھرا کھوٹا فیصلہ کر سکتا ہوں, کیونکہ میرے باغی ہو جائیں گے میرے وزراء لوگ, میرے وزیر اعظم. کمہار کو لا کر بٹھا دیا. بادشاہ ادھر بیٹھا, ادھر وزیر اعظم صاحب بیٹھے. پہلے بادشاہ کے زمانے میں وزیر اعظم ہوتے تھے, وزیروں کا بڑا. آج کل وزیر اعظم سی ایم کو بولا جاتا, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ وزیر اعلیٰ بولا جاتا ہے ان کو پردھان منتری بولتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب, مہاراجا کو. تو بادشاہ ادھر بیٹھے,
ادھر وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے، ادھر بیٹھ گئے کمہار جی کرسی پر، وہ جانور والا کمہار۔ اس کے بعد ایک کیس آیا، کون سا؟ چوری کا۔ چوری کیا کیا جی وارڈ ممبر تھا، اس کو بردھا دینا تھا پورا کا پورا، یہ اندرا آواس دینا تھا پورا، 40,000 میں سے اس نے 20,000 یہی رکھ لیا، کنڈیشن لگا دی۔ تو کہا کہ اچھا وہ رکھ لی نہیں بلکہ نکالا تو پیسہ 20,000 لے کے دیا اور 20,000 چھپا کے رکھ دیا اور بولا کہ گم ہو گیا۔ تو کمہار نے کیا کہا؟ اس کے ہاتھ کاٹو۔ بادشاہ بھی بیٹھے، ادھر وزیر اعظم بھی بیٹھے اور ادھر کمہار، سارے آڈینس ہیں۔ اس کے بعد یہ وزیر صاحب کیا کہتے ہیں کان میں وزیر اعظم؟ کمہار جی یہ فیصلہ بدل دیجیے، دوسرا فیصلہ کیجیے، دوسرا کوئی آرڈر دیجیے۔ اب وہ تو ایک ہی چیز پڑھا تھا قرآن میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اب وہ دوسرا فیصلہ کیسے دے گا؟ دوسرا کوئی پڑھتا تو دیتا۔ اس نے تو یہی پڑھا تھا کہ بھئی برابری کا ہونا چاہیے، جیسا اس نے جرسی گائے، چائنیز گائے، دیشی گائے، سب کو ایک لائن سے باندھ کر سب کو ایک طرح کا کھانا کھلاتا تھا، سب کو ایک طرح کے ایک نظر سے دیکھتا تھا، چاہے ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر ایک نظر سے دیکھیں گے تو ڈسپلن ٹھیک ہوگا، کوئی گڑبڑی نہیں کرے گا۔ لیکن آج اس دیش میں ہو رہا، اس کمہار کی زندگی سے واقعہ لینا چاہیے آج کل کے پی ایم اور سی ایم کو، راجنیتاؤں کو۔ تو اس نے پھر کہا کہ دوبارہ سناؤ وکیل صاحب۔ وکیل صاحب نے کہا کہ سر ایسا ہوا، وہاں سے پیسہ آیا، ایسا کیا ویسا کیا، بہرکیف 20,000 روپے کٹ گیا۔ اب کمہار کو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ 20,000 روپے منگلو کا ہے، یہ 40,000 روپے منگل جی کا ہے، تو 20,000 کیوں دیا اس کو؟ 20,000 کہاں گیا؟ تو پتا چوری کیا وہ۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ کام کرو، اس کے ایک نہیں دونوں ہاتھ کاٹو۔ اس بار وزیر اعظم کیا کہتے کمہار جی کے کان میں؟ میں وزیر اعظم، اور پتا یہ کون ہے؟ یہ میرا آدمی، اسی لیے فیصلہ بدل دو۔ تو اس کے بعد سوچنے پر مجبور ہو گئے کمہار جی کہ ارے یہ تو ابانی اندانی کا آدمی نکل گیا، اب کیسے اس کو جیل میں بھیجیں، کیسے ہاتھ کاٹیں۔ لیکن اس نے تو ایک ہی چیز پڑھی تھی جی، فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس نے فوراً کہا اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، اور یہ جو وزیر بیٹھا ہے اس کو بھی وہاں پر کھڑا کرو اور اس کی زبان کاٹ دو۔ کیوں؟ غلطی اس کی نہیں تھی، اس چور کی، غلطی اس وزیر کی تھی جس کی پشت پناہی میں وہ چوری کر رہا تھا۔ اسی لیے کمہار نے کہا بادشاہ کو اگر سسٹم سدھارنا ہے تو دونوں اس کے ہاتھ کاٹیے اور اس وزیر اعظم کی زبان کاٹیے، تاکہ یہ آئندہ کسی بھی چور کی حمایت نہ کر پائے۔ کاٹا گیا، سسٹم صحیح ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے اس لیے کہ آدمی جب کسی کرسی پر بیٹھتا ہے تو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، چاہے وہ اپنا آدمی ہو چاہے وہ غیر کا آدمی ہو۔ یہ چیز ہمیں کہاں پہ ملتی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شریعت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اپنی بیٹی ہو کہ اپنی وائف ہو، محمد رسول اللہ نے کہا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بھول جاؤں گا کہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ہاتھ کو کاٹوں گا۔ یہ عدالت ہونی چاہیے، یہ اس مذہب کی پہچان۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ میں آیا آپ کے بیچ میں اتنے دور سے، خصوصاً مکھیا جی کا میں مثال دیا کرتا ہوں، بلکہ میں جاؤں گا کل ہمارے علاقے میں ایک پروگرام میں وہاں کہوں گا کہ یہ جو اس پنچایت کا مکھیا جو گھس کے بیٹھا ہے گھر پہ، اس کو آنا چاہیے۔ بھائی ہم نے ان کو چنا ہے لیڈر، صرف بردھا پینشن کے لیے نہیں، صرف شوچالے بنانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم اس کو کبھی بھی بلا سکتے۔ ہمارے پیٹ میں درد ہوگا، مکھیا جی کو کہیں گے کہ آپ کے پاس 4 چکیا ہے، لائیے، تو جلدی سے ہم جائیں گے پورنیہ۔ ہمارا ادھیکار ہے کیونکہ ہم نے لیڈر بنایا ہے، اور ان کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کا مطلب، یہ نہیں کہ کرسی پر بیٹھے کروڑوں روپے کا فنڈ آیا غریبوں کے لیے کھا کر کے ایک دم پیٹ پھلا کر بیٹھ گئے ہیں، وہ نہیں ہوتا ہے لیڈر۔ آپ کا دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، دونوں کو جو لے کر کے چلے، وہی آدمی اقتدار کے اور وہی آدمی قیادت کے لائق ہوتا ہے۔
اور میں مکھیا جی کو واقعتاً اس چیز میں بہت اچھا مانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں مثال بھی دیتا ہوں ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی جائز مقاصد میں کامیابی دے، ان کے ذریعے سے سماج کے اندر اچھا کام ہو جائے، آپ کو بھی ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت